الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل دارالفتہ اہل سنت کا فیس بک کا سوشل میڈیا کا سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم آپ کے درپیش آنے والے جو شرعی مسائل ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنے سوالات ہم سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل جواب آتا ہوگا تو ضرور آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اس نیت کے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیے کہ اگر آپ کے سوال کا جواب آپ کو ملے گا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کا جواب بھی ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ علم بھی حاصل ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو آپ کے سوال کا جواب بالفرض نہیں مل پاتا لیکن دوسروں کے سوال کا جواب آپ کو سننے کو ملا تو اس میں علم کی بات یقیناً آپ کو ملے گی، اور علم حاصل کرنے کے جو فضائل ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور ملیں گے۔ تو اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی علم دین حاصل ہوگا، ہمارے سلسلے کے اندر شامل رہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو بہت سارے فضائل، بہت ساری برکات ہمیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین کا ذوق و شوق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص اور عاجزی ان کی ساری عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے شرعی مسائل کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب کافی سوالات آنا شروع ہو چکے ہیں، اسلامی سوالات بھی کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب یہ سوال ہے کہ جیسے آج 25 رمضان المبارک ہے، کل شام میں 26 لگ جائے گی اور کل 27ویں شب بڑی رات ہوگی، تو کہا گیا ہے کہ شب قدر 27ویں شب کو بھی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ کیا عبادات کی جائیں، کیا کوئی وظیفہ ہو، کوئی نوافل وغیرہ کس انداز سے پڑھے جائیں؟ جی، شب قدر کو چونکہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے خاص طور پہ حکم فرمایا کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس میں ویسے تو عبادت کا حکم ہے، اور دعا بھی اس کے بارے میں خاص طور پہ کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ مخصوص نوافل تو نہیں کہ اس کے لیے کوئی خاص وظیفے کے طور پہ نوافل ہوں، لیکن یہ کہ جتنے بھی نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں اس رات میں پڑھیے، اور حتی الامکان یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری جو نماز عشاء اور نماز فجر ہے یہ لازمی طور پر باجماعت ہو، کہ نماز عشاء اور نماز فجر یہ اپنے طور پر تو ویسے ہی فرض ہیں، لیکن مرد کو ضروری ہے کہ ان کو جماعت کے ساتھ پڑھے، لہذا یہ باجماعت پڑھیں، اور جو تراویح ہے جو سنت موقدہ ہے اس کو ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر نوافل بھی اس رات ادا کریں۔ خوب اللہ تبارک و تعالی۔ مفتی صاحب یہ محمد مجیب انصاری ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں چین والی گھڑی پہننا کیسا ہے؟ چین والی گھڑی میں علماء کا اختلاف ہے، اکثریت علماء کی اس کو جائز قرار دیتی ہے، لیکن ایک تعداد ہے علماء کی کہ جو چین والی گھڑی سے منع کرتی ہے۔ تو پہننا یہ جائز ہے، اگر کوئی چین والی گھڑی پہنتا ہے تو اس کا پہننا درست ہے، لیکن چونکہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے، بہتر ہے کہ نہ پہنے، لیکن کوئی پہنے گا تو اس میں وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن نہیں پہنے گا تو اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ چین والی گھڑی نہ پہنے۔ سب یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس نصاب کے مطابق سونا تھا، اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، اگلے سال وہ پورا سال گزر گیا، اگلے سال جو ہے وہ لیکن صاحب نصاب نہ رہا، اس نے وہ سیل آؤٹ کر دیا، تو کیا اب بھی پچھلے سال کی زکوٰۃ دینا لازم ہوگی؟ بالکل، اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ جب زکوٰۃ اس کے پر فرض ہو چکی ہے تو اس کی زکوٰۃ اس کو دینا پڑے گی، زکوٰۃ اس کے پر لازم ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ سید وقاص ہیں کہ زوال کا وقت کب ہوتا ہے؟ زوال کا وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے، نصف النہار۔ اصل میں زوال ویسے تو زوال کا جو وقت ہوتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ زوال یعنی زائل ہونا، سورج ڈھلتا ہے تو یہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر جس کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے وہ اصل میں زہوہ کبریٰ کا وقت ہوتا ہے،
یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہوتی، لیکن اس کو ہمارے یہاں پر زوال کا وقت کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً جو زوال کا وقت ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے جس میں ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو زوال کا وقت کہہ دیتے ہیں، لہذا اس وقت میں یعنی ظہوہ کبریٰ کے وقت میں نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہوتا۔ یہ وقت چینج ہوتا رہتا ہے، نصف النہار یعنی سورج جب بالکل سر کے اوپر آ جاتا ہے تو اس وقت یہ ظہوہ کبریٰ کا وقت شروع ہوتا ہے، لہذا اس وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدہ اس وقت میں نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں۔ اب ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ کیلنڈر علماء نے بنا دی ہے، اور دعوت اسلامی نے تو باقاعدہ اس کا اوقات الصلاۃ کا ایک سافٹ ویئر بنایا ہوا ہے جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو پلے اسٹور ہوتا ہے اس پر اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے، آپ چاہیں تو وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ہر علاقے کے اندر اس کا وقت اور دن کے اعتبار سے اس کی ٹائمنگ یہ چینج ہوتی رہتی ہے، تو آپ جب اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور اپنے علاقے کی جو لوکیشن ہے، آپ کا جو علاقہ ہے اس کے اندر اس کو سیٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام اوقات اس کے اندر پتہ چلیں گے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ تمام چیزیں بھی معلوم ہوتی رہیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ظہوہ کبریٰ کا وقت، زوال کا جو وقت ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ ماشاءاللہ، کافی اسلام بھی سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بعض کہہ رہے ہیں ہمارے سوال کو بھی شامل کریں، اگر کسی کا سوال شامل نہ ہو سکے تو وہ دوبارہ کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ وہ سب یہ نوید انجم بھائی یہ کہہ رہے ہیں انہیلر یوز کر سکتے ہیں اگر سانس کا مرض ہو تو؟ انہیلر دیکھیں جو ہمارے یہاں یوز ہوتا ہے کہ منہ سے لگا کے اس کو لیا جاتا ہے، تو اس میں پانی کی بندکیاں جو ہیں وہ اندر جاتی ہیں، سانس کا جس کو مرض ہوتا ہے، تو اس میں جب پانی کی بندکیاں اندر جائیں گی تو اس صورت میں تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس لیے اس کو لینے کی اجازت نہیں۔ ہاں کوئی بہت بیمار ہو گیا ہے کہ اگر وہ انہیلر نہیں لے گا تو سانس کی تکلیف اس کو ایسی ہے کہ جو ناقابل برداشت ہو چکی ہے، تو اس صورت میں انہیلر لے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اس کا روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا۔ اس کو اجازت ملے گی کہ وہ انہیلر لے لے، لیکن اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کو اس کی قضا کرنی ہوگی۔ جیسے بعض کو ایسے موسم ہوتے ہیں کہ اس میں استحمام ہوتا ہے، لیکن پھر ایسے موسم آتے ہیں کہ جس میں اس کے ساتھ ہی بیماری اس کو نہیں ہوتی، تو ایسے وقت میں اس کو سانس ہو رہا ہے، تو اس وقت اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو اس موسم میں وہ روزہ رکھ لے کہ جس وقت اس کو یہ بیماری نہیں ہو رہی۔ تو بہرحال اگر انہیلر اس نے لیا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کی قضا اس کو کرنا ہوگی۔ یہ بلال ہیں کہہ رہے ہیں وضو کرتے ہوئے آنکھ میں پانی چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں جی، پانی جانے سے یا پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ماشاءاللہ، یہ مبشر الحسن بھائی پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امام صاحب فجر کی نماز میں لمبی قرات کیوں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ فجر اور ظہر ان دونوں میں طوال مفصل پڑھا کرتے تھے۔ طوال مفصل سے مراد سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج سے پہلے تک کی جو صورتیں ہیں، سورہ بروج تک کی جو صورتیں ہیں، ان کو طوال مفصل کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کی صورتیں پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس سے آگے سے لے کر سورہ بینہ تک یہ جو ہے وہ اوساط مفصل کہلاتی ہیں، اور اس سے آگے تک آخر تک جو ہے وہ قصار مفصل کہلاتی ہیں۔ تو فجر اور ظہر میں لمبی تلاوت کرنا، طوال مفصل پڑھنا یہ سنت ہے، اور عشاء اور عصر کے اندر یہ اوساط مفصل سنت ہے، اور مغرب کے اندر یہ قصار مفصل یہ سنت ہے۔ تو فجر کے اندر لمبی قراءت کرنا یہ سنت ہے، لیکن یہ اس صورت میں جب کہ نمازیوں کے اندر کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ جس پر یہ تلاوت کرنا بھاری گزرتا ہو، مثلا کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہے، یا کوئی ایسا حاجت مند ہے کہ جس کو جلدی ہے، کسی مقام پہ اس نے جانا ہے، کام پر پہنچنا ہے، تو پھر امام کو چاہیے کہ ان کی رعایت کرتا ہوا وہ مختصر تلاوت کرے گا، ایسی تلاوت کرے گا کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، وہ معتدل انداز میں اس تلاوت کرے گا، نہ اتنی طویل تلاوت کرے کہ جس سے نمازیوں کے اوپر بوجھ پڑے۔ ماشاءاللہ، مفتی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں سے سنا ہے نکاح کے بعد 6 منتھ کے دوران رخصتی نہ ہو تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل غلط بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا اور رخصتی کی تو اس کے درمیان تقریباً 3 سال کا فرق تھا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ نکاح کے فوری بعد کوشش کر کے رخصتی کر لینی چاہیے،
کیونکہ جو معاشرتی مسائل سامنے آتے ہیں وہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سارے معاملات ایسے سامنے آتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، تو حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نکاح کے فوری بعد رخصتی کر دینی چاہیے. ماشاء اللہ. سب یہ اسامہ ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا روزے کی حالت میں خون نکلوا سکتے ہیں؟ جی، روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، کروایا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. البتہ اگر کوئی خون دیتا ہے جہاں پہ شریعت مطہرہ اسے اجازت دیتی ہے خون دینے کی، تو اس میں اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ خون اگر وہ دے رہا ہے کسی کو جہاں پہ شریعت نے اجازت دی ہے، تو وہاں یہ ضروری ہے کہ اتنا خون نہ ہو کہ جس کی وجہ سے خود اس کے اوپر ایسی کمزوری طاری ہو کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ توڑنے پر مجبور ہو جائے. اس کی پھر اس کو اجازت نہیں ہوگی. لیکن بہرحال خون نکلنے کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا. یہ پوچھ رہے ہیں ساجد مدنی، کہہ رہے ہیں کہ انبیاء اپنی ماں سے افضل ہوتے ہیں؟ بالکل، انبیاء کرام علیہم السلام تمام مخلوق میں سب سے افضل ہوا کرتے ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام سے بڑا رتبہ کسی کا بھی نہیں ہے، چاہے وہ ان کے والدین ہی کیوں نہ ہو. انبیاء کرام علیہم السلام اپنے والدین سے بھی افضل ہوا کرتے ہیں. محمد کلیم ہے، کہہ رہے ہیں میں سحری کھا کر نماز پڑھ کر سو گیا، جب صبح اٹھا تو طبیعت اتنی خراب تھی کہ مجھے بخار ہو گیا اور بلڈ پریشر بھی بہت لو ہو گیا، اور میرے پاس روزہ توڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا، اب کیا حکم ہوگا؟ اگر واقعی ایسی صورتحال تھی کہ آپ کو دوائی لیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، یا اتنی زیادہ کمزوری ہو گئی تھی کہ اب آپ کو پانی پینا ہی پڑا، کھانا کھانا ہی پڑا، نہ کھاتے تو یا تو جان پہ بن آتی یا بستر سے بالکل لگ جاتے، بہت زیادہ بیمار ہو جاتے، ناقابل برداشت تکلیف آپ کو ہو چکی تھی، تو اس صورت میں اگر آپ نے روزہ توڑا ہے تو آپ گناہگار نہیں ہیں، اور اس صورت میں آپ کے اوپر فقط روزے کی قضا ہے، ایک روزہ آپ کو بعد میں قضا کرنا ہوگا. ماشاءاللہ. یہ عظیم الرحمان بھائی کہہ رہے ہیں میں نے کسی کو کاروبار کے لیے رقم دی اور ہر ماہ ہونے والے منافع سے کچھ رقم مجھے دیتا رہتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے، اور کیا اس رقم پر مجھے زکوٰۃ ادا دینی ہوگی یا جو مال دیا ہوا اس پر دینی ہوگی؟ دیکھیں، یہ شراکت کی صورت ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کاروبار کریں. اب آپ نے نہ معلوم کس طریقے سے اس میں کاروبار میں رقم لگائی ہے اور کیا آپ کی اس کے اندر شرائط طے ہوئی ہیں. ہمارے یہاں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ رقم کاروبار میں لگا دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے شراکت داری کی ہوئی ہے، حالانکہ وہ شراکت داری نہیں ہوتی، وہ وہاں پر فقط قرض دیے ہوئے ہوتے ہیں. وہ پیسہ دے دیتے ہیں اور ان کو ایک مخصوص نفع مل رہا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مقرر نہیں کیا، کہ اتنا متعین نہیں کیا کہ 2% لیں گے، 3% لیں گے، وہ اپنی مرضی سے دے دیتا ہے، تو اس بنیاد پر یہ سود نہیں ہوتا. تو ایسا نہیں ہے. نفع کی مقدار متعین کا کرنے یا نہ کرنے کا سود سے تعلق نہیں ہے. آپ نے رقم اگر کسی کو قرض دی اور اس کے اوپر وہ نفع آپ کو دے گا، یہ سود ہے. ہمارے یہاں بہت دفعہ یہی ہوتا ہے کہ یہ سمجھ کے کہ اس کو رقم ہم نے دی ہے یہ کاروبار میں دے رہے ہیں، حالانکہ وہ کاروبار میں نہیں دے رہے ہوتے. وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے میں نے آپ کو دیے ہیں، 2 سال بعد 3 سال بعد یا جب چاہوں گا میں یہ رقم واپس لے لوں گا، نقصان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا کاروبار تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں. ایک مخصوص رقم نفع کے طور پر مجھے ملتی رہے گی، جب میرا دل کرے گا میں آپ کو بتا دوں گا، اتنے عرصے کے اندر میری رقم مجھے آپ واپس کر دیجیے گا. یہ کاروبار میں رقم لگانا نہیں بلکہ اس کو قرض دینا ہے کہ جس کے اوپر آپ نفع حاصل کر رہے ہیں. تو اب آپ نے کس انداز میں یہ رقم لگائی ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کو بتایا جا سکے کہ آپ نے صحیح لگائی ہے یا نہیں لگائی ہے، آپ نے واضح نہیں کیا، تو اس کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کریں. بہرحال جو اصل رقم آپ نے لگائی ہے اس کے اوپر تو آپ کی زکوٰۃ بنے گی. یہ نفع آپ نے جو لیا ہے اس کے اوپر کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ لینا آپ کا درست ہے یا نہیں ہے. اگر لینا درست ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں، اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت سے براہ راست رابطہ کیجیے. انشاءاللہ. سب یہ وقاص رضا یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر کسی کی جماعت کے ساتھ 1 یا 2 رکعتیں نکل گئی ہیں، وہ اپنی بقیہ نماز پڑھے گا تو ثنا سے شروع کرے گا یا سورہ فاتحہ سے؟ اس ثنا سے شروع کرے گا. ابتدا اگر اس نے ابتدا میں ثنا نہیں پڑھی تو اس صورت میں ثنا سے اس نے ابتدا کرنی ہے. یہ پوچھ رہے ہیں انجیکشن لگوانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ انجیکشن لگانے سے دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ اور کثیر علماء کرام کا فتویٰ یہی ہے، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کا بھی فتویٰ یہی ہے، فقی اعظم ہند مفتی شریف القمری صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ ام احمد ہیں، کہہ رہی ہیں کیا زکوٰۃ کے پیسے سے افطار کروا سکتے ہیں؟ اس طرح افطار نہیں کروا سکتے کہ آپ جو ہے وہ کسی کو کھانا کھلا دیں
تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ کے اندر ملکیت ضروری ہوتی ہے، تملیک ضروری ہوتی ہے، کسی کو مالک کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. یعنی اگر کسی کو آپ نے کھانا کھلا دیا کہ یہ لیجیے کھانا کھا لیجیے، تو یہ اباحت کہلاتی ہے، اور اباحت سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ کے اندر مالک کرنا ہوتا ہے کہ یہ لیجیے آپ مالک ہیں، آپ چاہیں اس کو کھائیں، چاہے جا کے اس کو آپ بیچیں، آپ کی مرضی ہے. تو اس صورت میں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اب آپ افطار جو کرانا چاہتے ہیں، اس میں اول تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے کس کو افطار کرانا ہے. اگر تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، پہلی بات تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شرعی فقیر ہے. دوسرا یہ کہ اس کو مالک کرنا پایا جائے کہ آپ نے افطاری کی چیزیں لیں اور اس کو مالک کر دیا کہ یہ آپ اس کے مالک ہیں. اب چاہے وہ اس افطاری کو کھا لے، چاہے اس کو جا کے بیچ دے، یہ اس کی مرضی ہے. اس صورت میں تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہوگی، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ افطار کھلا دیتے ہیں، لوگوں کو بٹھا دیا، دسترخوان لگا دیا، اس پہ کھانا کھلایا جا رہا ہے. تو فقہ حنفی کے مطابق یہاں پر اس طریقے سے افطار کرا دینے سے اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے یہاں مفتی صاحب یہ محمد بلال یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے خانہ کعبہ پر جو پہلی نظر پر دعا کی قبولیت کی نوید ہے، کیا یہ زندگی میں پہلی بار نظر پڑنے پر ہے یا جب بھی جانا ہو تو یہ برکت ملے گی؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر دفعہ جب بھی جائیں گے تو ہر دفعہ کے لیے یہ بشارت ہے. ارشاد فرمائے کہ خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے گی تو دعا قبول ہوگی. تو جب بھی جائیں گے اور خانہ کعبہ کو دیکھ کے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ قبول ہوگی. یہ خواجہ طاہر ہیں، یہ مفتی صاحب سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرا ایک دوست ہے بہت غریب ہے، وہ جاب بھی کرتا ہے، سیلری بہت کم ہے اس کی، تو کیا میں اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ اصل دیکھیں جو زکوٰۃ ہے اس کے لیے شرعی فقیر ہونا یہ ضروری ہے جس کو آپ دے رہے ہیں. اگر سیلری کم ہے اور اتنی کم ہے کہ وہ شرعی فقیر ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ضرورت کے علاوہ اس کے پاس رقم ہے، یعنی تقریباً 39,000 کچھ رقم بنتی ہے 52.5 تولہ چاندی کی، اس کے برابر اس کے پاس رقم بھی نہیں ہے. یوں ہی اس کے پاس جو ہے وہ نہ اتنا سونا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، نہ ہی اس کے پاس بیچنے کا اتنا سامان ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو، نہ ہی اس کے پاس گھر کا فالتو سامان اتنا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو. فالتو سامان اتنا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو. تو ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ورنہ پھر اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو دیکھ لیں آپ کے دوست اگر اس کنڈیشن کے اندر ہیں کہ نہ ان کے پاس سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ضرورت کے علاوہ ان کے پاس سامان ہے، نہ بیچنے کا سامان ہے، تو پھر آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور بالفرض ان کے پاس یہ چیزیں ہیں تو صحیح، لیکن وہ مستحق ہیں، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں لیکن پھر بھی بندہ جو حالات ہوتے ہیں اس کے پیش نظر گھر کے افراد ہوتے ہیں وہ مستحق ہوتا ہے. تو دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کی مدد کریں، تو پھر آپ ان کو اپنے صاف پیسوں کے ذریعے مدد کریں. ہمارے یہاں پر یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ مدد کرنی بھی ہے تو زکوٰۃ کے پیسوں ہی سے مدد کرنی ہے. یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے. ہر مدد زکوٰۃ کے پیسوں سے ہی نہیں کی جاتی. ہمیں نفلی صدقات کا بھی حکم دیا گیا ہے، ہمیں نفلی عطیات کے ذریعے بھی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو ہمیں کھل کر نفلی عطیات اور نفلی صدقات کے ذریعے بھی لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب یہ اسلام بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج 26 رمضان المبارک امیر اہل سنت کی ولادت کا دن ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. اور یہ اسلام بھی سوال کر رہے ہیں کہ تہجد کی نماز کتنی پڑھنی چاہیے، اس کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ کم از کم 2 رکعتیں تو پڑھنی ہے تہجد کی. باقی زائد میں کوئی حد نہیں ہے، جتنی چاہیں آپ پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں، 8 پڑھیں، آپ جتنی چاہیں پڑھیں. بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین سے 500 1000 رکعتیں بھی ثابت ہیں. تو جتنا آپ کا ذوق آپ کو کوئی اجازت دیتا ہے اتنی رکعتیں آپ تہجد کی ادا کریں. ماشاءاللہ. وہ سب یہ پوچھ رہے ہیں کہ نہانے میں اگر آنکھوں میں پانی چلا جائے، جیسے پہلے بھی آپ نے فرمایا، تو ان کو ہی بتا دیں کیا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ نہیں، آنکھوں میں پانی جانے یا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ماشاءاللہ. کافی اسلام بھائی سوالات کر رہے ہیں، اپنے سوالات تو کمنٹ میں کریں، انشاءاللہ اگر ممکنہ صورت میں مفتی صاحب سے آپ کے سوالات کے جوابات لیے جائیں گے. یہ مفتی صاحب اسلم بھائی یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں نے ایک پلاٹ لیا ہوا ہے 4-5 سال سے، تو کیا جب میں اس کو بیچوں گا، میں نے بیچنے کی نیت سے ہی رکھا ہوا ہے، تو کیا میں اس کو بیچوں گا تبھی زکوٰۃ لازم ہوگی یا ہر سال مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جب بیچنے کی نیت سے آپ نے لیا ہے تو پھر ہر سال اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. ہر سال کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے.
اور ہر سال جب گزرے گا تو ہر سال فوری اس کے اوپر زکوٰۃ دینا یہ آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ ماشاء اللہ۔ وہ سب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پیر صاحب انتقال کر جائیں تو کیا انتقال کے بعد وہ کیا کسی اور سے بیعت کرنی ہوگی؟ نہیں، پیر کے انتقال کی وجہ سے بیعت نہیں ٹوٹتی، ان سے بیعت برقرار رہے گی، آپ انہی کے مرید رہیں گے۔ یہ شاکر ہیں، کہہ رہے ہیں کوئی ایسا بزرگ مریض ہو جس نے ڈائپر پہنا ہوا ہو، پہنایا جاتا ہو اسے، تو وہ نماز کس طرح ادا کریں؟ نماز کا وقت آتا ہے تو اس وقت ان کی صفائی وغیرہ کر دی جائے، ان کو وضو کروا دیا جائے اور ڈائپر پہنا دیا جائے صاف ستھرا، اس وقت وہ نماز ادا کر لیں، یہی طریقہ کار ہے۔ ماشاء اللہ۔ یہ شیخ عمیر عالم ہے، کہہ رہے ہیں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر کے کیا موبائل میں پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور لیکن البتہ اس میں یہ احتیاط برتی جائے کہ جب قرآن پاک اسکرین پر شو ہو رہا ہو تو اس وقت اگر وضو نہیں ہے تو چونکہ اس میں علماء کا ایک اختلاف ہے، بڑی تعداد ہے علماء کی جو اس بات کی قائل ہے کہ اسکرین پر جب قرآن پاک شو ہو رہا ہو تو اس وقت اس کو بے وضو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، تو اس لیے اگر وضو نہیں ہے تو اس کو ٹچ کرنے سے، اسکرین کو ٹچ کرنے سے بندے کو بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ محمد جاوید بھٹی ہیں، کہہ رہے ہیں میں ریسٹورنٹ میں جاب کرتا ہوں، نامحرم بغیر پردہ عورتوں سے آرڈر لینے ہوتے ہیں، تو میں کس طرح سے آرڈر لوں، کیا احتیاطیں کروں، کتنی نظر کر سکتا ہوں؟ نظر تو کر ہی نہیں سکتے ان کی طرف، بس جو آرڈر وہ دیں وہ آپ لے لیں، ان کی طرف دیکھنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آرڈر ہی لینا ہے، جو بولتی جائیں وہ آپ لکھتے چلے جائیں۔ یہ گلاب کا عرق آنکھوں میں ڈالنے کے بارے میں کیا حکم اس ہے؟ کی شرعاً اجازت نہیں ہے، گلاب کا عرق آنکھوں میں روزے کی حالت میں نہیں ڈال سکتے، ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حسین شاہ ہیں، کہہ رہے ہیں کیا دینی تعلیم کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے؟ یہ نہیں بتایا کس کام کے لیے۔ دیکھیے جو مدارس اسلامیہ ہیں ان کے لیے تو علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ شرعی طریقے سے ان کے اندر زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے، براہ راست تو ان میں بھی نہیں لگتی کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے مدرسہ تعمیر کروایا جائے، لیکن چونکہ ہمارا جو دور ہے یہ وہ دور ہے کہ جس میں دین کی طرف لوگوں کی رغبت نہیں، اپنا مال دین کے لیے خرچ کرتے نہیں ہیں، بالخصوص صاف ستھرا مال جو زکوٰۃ کے علاوہ ہو وہ تو نکالتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے یہاں پر فقہائے کرام نے اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ اگر زکوٰۃ وغیرہ وہ مدارس کے لیے دیتے ہیں تو یہاں پر شرعی طریقے سے اولاً یہ پیسہ کسی شرعی فقیر کی ملک کیا جاتا ہے، پھر وہ شرعی فقیر اپنی مرضی سے مدارس کو دے دیتا ہے، متولی کو دے دیتا ہے، اور وہ متولی پھر مدارس کے کاموں میں اس کو استعمال کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ محمد فرحان ہے، کہہ رہے ہیں کیا الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خود بخود چاہے کتنی ہی الٹی ہو، بالٹی ہی کیوں نہ بھر جائے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ ارسلان ہے، کہہ رہے ہیں بغیر ٹوپی کے سر پر کپڑا باندھنا کیسا ہے؟ درست نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ثاقب خان ہے، روزے کی حالت میں آنکھ پہ ٹھنڈی پٹیاں رکھنا کیسا؟ دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ فقط گرمی کی شدت سے اس طریقے سے کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ روزے کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے، پریشانی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ بہت پریشانی کے عالم میں آ گئے ہیں، اس لیے اس طریقے سے کر رہے ہیں، تو پھر اس کو علماء نے ناپسند قرار دیا ہے۔ لیکن واقعی گرمی کی شدت ایسی ہے، جیسے ہمارے یہاں پچھلے دنوں ایسا موسم بہت زیادہ رہا، اس کی شدت میں اگر کوئی اپنے اوپر پٹیاں رکھ رہا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، پٹیاں پانی کی رکھ سکتا ہے۔ اظہر شیخیں، پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھنا کیسا؟ فرض کی پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی، اب آگے کون سی پڑھے؟ فرض کی پہلی رکعت میں اگر خود سورہ ناس پڑھ لی ہے تو اب حکم یہی ہے کہ اگلی رکعت کے اندر بھی سورہ ناس ہی پڑھے، الٹا قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور سنت کے اندر بھی پڑھا ہے تو اس صورت میں بھی اگلی رکعت کے اندر سورہ ناس ہی پڑھے گا۔ یہ محمد بلال ہیں، کہہ رہے ہیں شوہر کے شوگر کے مریض کی طبیعت خراب ہو گئی، باوجہ بیہوشی روزہ توڑنا پڑا، تو اب کیا کفارہ لازم ہوگا، قضا لازم ہوگی؟ دیکھیں اگر تو واقعی وہ بیمار پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اس نے روزہ توڑا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں تھا، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر قضا ہے، اس کو بعد میں قضا کرنا ہوگی، کفارہ اس کے اوپر لازم نہیں آئے گا۔ یہ حسین شاہ ہیں، کہہ رہے ہیں ایک ٹھیکیدار اپنے مزدور کو دوسرے ٹھیکیدار کے پاس مزدوری کے لیے بھیجتا ہے، اس کی مزدور کی مزدوری حالانکہ 1200 ہوتی ہے، لیکن ٹھیکیدار اس پہلے والا اس کو 700 دیتا ہے، باقی اپنے پاس رکھتا ہے، ایسا کرنا کیسا؟
مزدور کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ 500 جو ہے وہ یہ وضاحت نہیں ہے. اگر اب اس میں تھوڑی وہ ہوگی، معاملات ہوں گے. بعض صورتیں اس کے جواز کی ہی بنیں گی صحیح کہ اگر وہ باقاعدہ طے ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے بھیجوں گا اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے وہ، تو بعض صورتیں اس کی جواز کی بنیں گی اور بعض اس کی عدم جواز کی بنیں گی. اس کی تھوڑی ڈیٹیل لینا پڑے گا. دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر لیں اور انشاءاللہ اسی دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں ٹیمپلیٹ دارالفتہ کا ڈال دیا جائے گا نمبرز وغیرہ کے ساتھ. ان کی ٹائمنگ میں آپ کال کر کے بھی معلوم کر سکتے ہیں. ممتاز ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں جن کے ماں باپ نہ ہوں وہ خود کام کرتے ہوں، کیا تب بھی ان پر فطرانہ واجب ہوگا؟ جو بھی بالغ ہے، ہر بالغ شخص کے اوپر اپنا فطرانہ یہ خود لازم ہے. اور جو نابالغ یعنی جب کہ وہ صاحب نصاب ہوں، یعنی صاحب نصاب ہیں تو پھر ان کے اوپر تو صدقہ فطر لازم ہوگا. اور نابالغ ہے تو نابالغ کا جو فطرانہ، جب کہ وہ خود صاحب نصاب نہ ہو نابالغ، تو اس کا جو فطرہ ہوتا ہے یہ اس کے والد کے اوپر، والد نہ ہو تو دادا کے اوپر لازم ہوا کرتا ہے. یہ پوچھ رہے ہیں بچہ گود لیا ہے تو اس کا عقیقہ کون کرے گا؟ اس کے سگے ماں باپ کریں گے یا جن سے گود لیا ہے؟ حقیقتاً تو جو باپ ہے، جس کو یہ نعمت ملی ہے، جو حقیقی باپ ہے، اسی کو یہ شکرانہ ادا کرنا ہے. لیکن اس کی اجازت سے اگر گود لینے والا والد بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ماشاءاللہ. کافی سوالات کا سلسلہ جاری ہے. محمد جاوید ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کے سر پر مرد کا ہاتھ پھیرنا کیسا، اور ضعیف عمر والی عورت، نامحرم عورت سے اپنے سر پر ہاتھ پھروانا کیسا؟ اب یہ دیکھا جائے گا. اصل میں ہمارا جو دور ہے اس فتنوں کا دور ہے. اب وہ آدمی کیسا ہے، ایک تو بالکل بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہے، تو جس میں بالکل بھی نکاح کی خواہش نہ رہی، ایسا شخص جو ہے وہ ہاتھ پھیر رہا ہے سر کے اوپر اور کوئی فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے اور وہ سر پر ہاتھ پھیر دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے اس کی ممانعت ہوگی. اسی طرح جو عورت ہاتھ پھیر رہی ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ بالکل بہت ہی بوڑھی ہو چکی ہے کہ جس کو دیکھ کر نکاح کی خواہش نہیں رہتی، تو پھر اس صورت میں اگر وہ ہاتھ پھیرتی ہے تو اس میں حرج نہیں. یا پھر جو ہاتھ پھیرنے والے ہیں ہی محارم میں سے ہیں، جیسے ماں پھیرتی ہے یا پھوپھی پھیر رہی ہے، خالہ پھیر رہی ہے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے کوئی حرج نہیں ہے. یہ حسان رضا پوچھ رہے ہیں جنت اور جہنم کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ یہ دونوں آسمانوں کے اوپر ہیں یا الگ الگ کہیں اور ہیں؟ دونوں پیدا کی جا چکی ہیں، اور جنت جو ہے یہ آسمانوں کے اوپر ہے اور جہنم یہ زمینوں کے نیچے ہے. باقی ان کے حقیقی مقامات تو قیامت کے دن ہی معلوم ہوں گے. جنت یہ آسمانوں کے اوپر ہے. محمد فرحان ہیں، کہہ رہے ہیں حضور ایک سوال کا جواب معلوم کرنا ہے کہ اقامت میں کب کھڑا ہونا چاہیے؟ فقہ حنفی کی تمام تر کتابوں میں جہاں جہاں یہ مسئلہ مرقوم ہے، حتیٰ کہ امام محمد کی موطا امام محمد کے اندر بھی، اس کے حاشیے میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اقامت میں کھڑے ہونے کا جو وقت ہے وہ وقت ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. فقہ حنفی کے اندر یہ دونوں باتیں مرقوم ہیں کہ جب مؤذن جو ہے وہ حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح کہے گا تو اس وقت کھڑا ہوا جائے گا. حتیٰ کہ فتاوی بزازیہ کے اندر من السنتی کے الفاظ موجود ہیں کہ سنت یہ ہے کہ اس وقت کھڑا ہو جب کہ مؤذن حی علی الصلاۃ یہ کہے. تو بعض فقہا نے حی علی الصلاۃ کہا، بعض نے حی علی الفلاح کہا. اس کی بعض نے یہ کہا کہ بس بعض اوقات جو ہے وہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہو، بعض نے کہا کہ حی علی الفلاح پر کھڑا ہو. امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا شروع ہو یہاں تک کہ حی علی الفلاح پر بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے. تو تقریباً کتب فقہ کے اندر فقہ حنفی کی جہاں یہ مسئلہ ذکر کیا گیا تمام مقامات پر یہ لکھا گیا کہ ہمارے نزدیک مسئلہ یہی ہے کہ جو کھڑا ہونا ہے وہ حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا ہے. فیضان امیر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھنا کیسا؟ جو اہل سنت کا موقف ہے ہماری جو معتبر کتابوں کے اندر مذکور ہے، اصل میں ویسے تو سلام کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن بعض الفاظ جو ہوتے ہیں وہ لقب کے طور پر ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمارے یہاں پر جب اس طرح کا لقب ہے وہ استعمال کیا جائے گا تو وہ تابع کر کے استعمال کیا جائے گا، کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع کر کے، نبی کے تابع کر کے استعمال کریں گے. جیسے کہیں گے کہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ، یوں کر کے استعمال کیا جائے گا. سب یہ اسلامی بہن سوال کر رہی ہیں اگر تاک رات میں عبادت کرتے ہوئے نیند آئے اور کوشش کر کے عبادت بھی کریں پھر دوبارہ نیند کے جھٹکے آتے رہیں تو اب کیا کیا جائے؟ اگر تو اس کو دور کرنا کسی طریقے سے ممکن ہے، وضو کر لیں
وضو کر کے اسے دور کریں، چائے پی لیں اچھی سی، جس کے ذریعے سے دور کر سکیں اسے، تو چائے پی لیجیے اچھی سی، اگر اسے دور کر سکتے ہیں تو دور کر لیں، ورنہ کچھ دیر کے لیے سو جائیں اور کسی کی ذمہ داری لگا دیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جگا دے، پھر اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ شکیل رضا ہیں، مفتی صاحب فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر صورت ملا لی تو کیا سجدہ صاف کرنا ہوگا؟ نہیں جی، یہ دو باتیں ہیں اس میں کہ کس نے ملائی ہے، سجدہ صاحب تو کسی صورت بھی نہیں ہے، اگر تو یہ ملانے والا امام ہے تو امام کو نہیں ملانا چاہیے، بالخصوص جب کہ مقتدیوں کو یہ پیچھے پڑھنے والوں کو یہ بھاری گزرتا ہے تو اسے تو نہیں ملانا چاہیے، اس کے لیے تو سخت ممنوع ہے، حرام تک لکھا ہوا، یعنی مکروہ تحریمی لکھا کہ اس کو نہیں ملانا چاہیے۔ اور اگر اپنا یعنی کسی کی جماعت نکل گئی ہے، اپنی نماز کوئی بندہ ادا کر رہا ہے تو اس صورت میں فرض کی تیسری چوتھی رکعت کے اندر اگر وہ صورت ملاتا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی صورت ملاتا ہے تو اس کے ملانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کا ملانا یہ مستحب یعنی اچھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ عمران بھٹی بھائی یہ دعا کے لیے عرض کر رہے ہیں مفتی صاحب دعا فرما دیں، اور اس کے علاوہ بہت سے بھی کافی کمنٹ آئے ہیں، دعاؤں کے لیے عرض کر رہے تھے، اگر مختصر سے دعا بھی فرما دیں، اور جن کے سوالات شامل نہیں ہو سکے انشاءاللہ وہ دارالفتہ اہل سنت کا ٹیمپلیٹ جو ہے وہ کمنٹ کر دیں گے، وہ اس کے اوپر کال وغیرہ کر کے جو ہے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، آمین۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رب کریم ہمارا علم دین کو بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، پروردگار عالم اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرما، عاجزی انکساری عطا فرما، تواضع عطا فرما، غرور و تکبر فخر سے ہمیں محفوظ فرما۔ رب کریم جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے تمام کی نیک جائز تمناؤں کے اوپر رحمت کی نظر فرما، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں بے روزگار ہیں انہیں آسان اور حلال رزق عطا فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت رحمت نازل فرما، ہمیں امن و سکون سلامتی عطا فرما۔ رب کریم ہمارے گھروں کے اندر امن عطا فرما، آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالحہ عافیت کے ساتھ عطا فرما، جن مسلمان بہن بھائیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں رکاوٹیں دور فرما، نیک اچھے رشتے عطا فرما، ہماری بہنوں کو ان کے گھروں کے اندر سکھ اور چین نصیب فرما۔ رب کریم جو ہم مانگ سکتے ہیں ہمارے حق میں بہتر ہے، اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکتے ہمارے حق میں بہتر ہے، محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔